السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فقد قال تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بیتا فی الجنہ صغیرا او کبیرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، دوستو، آج ہم سب کے لیے بے انتہا خوشی کا دن ہے، اور ہمیں اپنے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اس انداز میں کہ ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں حکم ہے کہ جب تمہیں خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، جب تمہیں کوئی غم آئے تو صبر کر لیا کرو. ہماری تعلیم یہی ہے. آج ہم بہت بڑی خوشی سے سرشار ہو رہے ہیں. خوشی کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے. تھوڑی خوشی، زیادہ خوشی، بہت زیادہ خوشی، حد سے زیادہ خوشی. ایک چھوٹا سا بچہ UKG LKG میں پڑھتا ہے. سال بھر کے بعد جب اس کے ہاتھ میں رزلٹ کا کاغذ ہوتا ہے تو اس کی خوشی دیکھ لیجیے. حالانکہ وہ بالکل نیچے کلاس میں ہے، لوور KG میں ہے، مگر خوشی تو اس کو بھی ہے کہ سال بھر اس نے محنت کیا تھا، اب اس کا رزلٹ اس کے ہاتھ میں. ایک شخص آخری ڈگری کے لیے آخری حد تک محنت کرتا ہے، اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے. اس کو اپنی نیند پسند نہیں، اپنا کھانا پسند نہیں، اپنا آرام پسند نہیں. اس کو صرف ایک فکر ہوتی ہے کہ ہماری وہ ڈگری مل جائے، ہمارے وہ سند مل جائے جس کے بعد ہم سب سے اونچے پوسٹ پر پہنچ جائیں. اس کو بھی کامیابی کے بعد جو کاغذ ملتا ہے اس کو بھی خوشی ہوتی ہے. ان تمام خوشیوں کو ایک طرف رکھیں. ان تمام خوشیوں میں وہ بات نہیں ہے کہ وہ خوشی اس کی یہاں بھی کام دے اور وہاں بھی کام دے. اس کی خوشی صرف اسی دنیا کے لیے. جتنی بڑی بھی ڈگری مل جائے، جتنا بڑا عہدہ مل جائے، جتنی بڑی نوکری مل جائے، جتنی دولت مل جائے، خوشی تو ہوگی، لیکن اس کو خوشی اسی وقت تک ملے گی جب تک کہ وہ دنیا میں ہے. آپ نے، ہم نے، سارے لوگوں نے، اس مسجد کے جیالے حوصلہ مند ذمہ داروں نے ایک امتحان دیا تھا، ایک محنت کی تھی، ایک کوشش کی تھی کہ مسجد کا دامن وسیع ہو جائے، نمازیوں کو باہر سڑک پر نہ جانا پڑے، ہے نا. ایک امتحان پہلے دیا تھا سامنے والی جگہ کے لیے. برسہ برس دوڑ بھاگ، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، بہار اور کہاں، کس کے پاس جا کر بھی کامیابی نہیں ملی. اللہ کو منظور نہیں تھا، چونکہ وہ کوشش، وہ محنت اللہ کے لیے کی جا رہی تھی اور اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا. لیکن کوشش کرنے والوں کی کوششوں کا بدلہ تو ملے گا.
ہم مایوس ضرور ہیں کہ وہ چیز مسجد کو نہیں ملی، لیکن ہم یوں مایوس نہیں ہیں کہ ہمیں اجر نہیں ملے گا، کوشش تو ہوئی ہے۔ لیکن یہی کوشش جب برابر والی زمین، بغل والی زمین کے لیے ہوئی، مسجد کو وسیع کر دیا جائے، تو بہت پاپڑ بیلنے پڑے، بہت آزمائشوں سے گزرنا پڑا، بہت پریشانیاں آئیں۔ وہ سب لوگ بھی جانتے ہیں، ہم بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں، مگر یہ جیال نوجوان، یہ ذمہ داران، حوصلہ مند، بلند حوصلہ والے سب لگے رہے، ہمت نہیں ہارے۔ آج الحمدللہ اس کا رزلٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے سامنے ہے کہ رات ہم لوگ جا کر اس کا پورا پیمنٹ کر کے آئے، اور تمام کاغذات پر دستخط ہو گئے ان لوگوں کے، اور باضابطہ طریقے پر وہ حصہ مسجد کو مل گیا۔ اب وہ مسجد کا حصہ ہو گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب اس میں آپ نے، ہم نے، سب لوگوں نے اپنی اپنی بساط بھر حصہ لیا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ پونجی نہیں دیکھتے، کس نے کتنی پونجی لگائی ہے۔ رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت پونجی نہیں دیکھتی ہے، بہانہ می جوید، وہ تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اگر ایک چڑیا نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی لے کر چلی جائے تو دنیا پوچھے گی نا کہ تمہارے ایک قطرہ پانی سے نمرود کی آگ بجھ جائے گی؟ وہ کہے گی ہم جانتے نہیں بجھے گی، مگر اس لائن میں ہم بھی کھڑے ہیں۔ کل قیامت میں جب ملے گا کہ نمرود کی آگ بجھانے کے لیے، ابراہیم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کون کون تھا، ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ میری بساط تھی ایک قطرہ پانی، ہم اسی کو لے کے آئے تھے۔ تو اس کی وہ بساط تھی۔ ایک آدمی کروڑ پتی ہے، اگر اس نے 1 کروڑ روپیہ دے دیا تو اس کی وہ بساط ہے۔ تو حقدار تو ایک قطرہ پانی والی چڑیا بھی ہے، اور ایک حقدار 1 کروڑ والے پونجی والے بھی ہیں، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے آج وہ خوشی کا دن دکھلایا ہم لوگوں کو کہ مسجد کا دامن وسیع ہو گیا، الحمدللہ۔ اب نمازی اس میں بھی نماز پڑھیں گے، اس کی بھی تعمیر ہوگی۔ آج کے مضمون کے لیے قرآن پاک کی جس آیت کو پڑھا ہے وہ تو پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، آپ سن ہی چکے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کی تعمیر اور آبادی وہی کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، والیوم الآخر، واقام الصلاۃ، اور نماز پڑھتے ہیں، وآت الزکاۃ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ ان قریب وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے، پاس لوگوں میں سے ہوں گے، ان کو ہدایت یافتہ ہونے کی سند ملے گی کہ تم صحیح راستے پر چل رہے تھے۔ چند نشانیاں بتا دی گئیں۔ نمبر 1، مسجد کی تعمیر۔ تعمیر کا دونوں معنی ہوتا ہے، اس کی اینٹوں کو جوڑنا، پتھروں کو جوڑنا، پیلر کو کھڑا کرنا، چھت کو ڈھالنا، دروازہ لگانا، کھڑکی لگانا، پینٹ کرنا، اگر بتی جلانا، موم بتی جلانا، روشنی کرنا، یہ بھی سب تعمیر میں ہے۔ مگر یہ سب کر کے اس کو چھوڑ دینا یہ تعمیر میں نہیں ہے نا۔ مسجد تو کھڑی ہے، ایک بھی نمازی نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے کہ مسجد آباد ہے؟ مسجد ویران ہے۔ کہاں ویران ہے؟ وہ تو پورا گنبد ہے بڑا بڑا سا، مینارے بھی ہیں، سب کچھ ہیں، نمازی نہیں ہیں تو مسجد ویران۔ اور مسجد ہے، اس میں نمازی بھی ہیں تو وہ مسجد آباد ہے۔
اور اجر دونوں پر ہے، مسجد کے بنانے پر بھی اجر ہے اور مسجد میں نماز پڑھنے پر بھی اجر ہے، اس لیے کہ تعمیر میں دونوں چیزیں شامل ہیں، مسجد کو بنانا بھی اور مسجد میں نماز پڑھنا بھی۔ اب مسجد میں نماز پڑھنا ایک موضوع الگ ہے، ذرا ہم تفصیل سے بات کر لیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آنے والے جمعہ کو۔ آج چونکہ موضوع یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا ہے تو آپ کو کیا ملنا ہے اللہ کے ہاں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ایمان والے کے اندر یہ جذبہ ہو کہ وہ مسجد کو بنائے اور اس میں نماز بھی پڑھے، زکوٰۃ بھی دے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، ہاں ایمان والا اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے، تو اس کو ہدایت یافتہ ہونے کی سند ملے گی۔ مسجد کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے آئی، احب البلاد الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے پیاری جگہ زمین پر، سب سے پسندیدہ محبوب ترین جگہ زمین پر مساجدہا، مسجدیں ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور زمین پر سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ کی نظر میں بازار ہیں۔ زمین سب پوری اللہ کی بنائی ہوئی ہے، زمین سب اللہ کی بنائی ہوئی، مگر اللہ خود اپنی زمین میں کہتے ہیں کہ وہ جگہ جس کو نماز کے لیے منتخب کر لیا جائے، طے کر لیا جائے، بنا لیا جائے، ہم اس زمین سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور جس زمین کو ہمارے بندوں نے خرید و فروخت کے لیے طے کر لیا، مارکیٹ بنانے کے لیے طے کر لیا، فرمایا ہے تو وہ میری ہی زمین مگر میری نظر میں بہت مبغوض ہے، مبغوض، ابغض البلاد الی اللہ، ناپسندیدہ جگہ ہے، زمین تو اللہ کی ناپسندیدہ جگہ۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ایمان والے بندوں کا دل مسجد میں لگے، ضرورت کے تحت بازاروں میں ان کا وقت استعمال ہو، بازاروں میں ان کا ذہن، ان کا جسم استعمال ہو، بقدر ضرورت، بوجہ ضرورت ہے تو اتنا ہی استعمال کریں جتنا ہمیں ضرورت ہے، یہ نہیں کہ سب کچھ مارکیٹ کے لیے وقف ہو جائے۔ سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنایا۔ دیکھیے مسجدیں سب اللہ کے لیے ہی ہوتی ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، کوئی تبدیلی اس میں کر نہیں سکتا قیامت تک۔ ان المساجد للہ، سورہ جن کے اندر ہے 29واں پارہ، ان بے شک مساجد، ساری مسجدیں للہ، اللہ کی ہیں۔ اس قرآن پاک کے اس اعلان کے بعد دنیا میں بسنے والا کوئی انسان ایسی ہمت جٹا نہیں سکتا کہ کسی بھی مسجد کو وہ کہے ہماری مسجد یا فلاں کی مسجد۔ مسجدیں سب اللہ کی ہیں، یہ اللہ کا اعلان ہے، اور اگر کوئی اللہ کے نام سے ہٹا کر اور دوسرے نام کے ساتھ مسجد کو جوڑتا ہے، یہ فلان مسجد، فلانے کی مسجد، فلانے کی مسجد، گویا وہ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے۔ مسجدوں کو اللہ نے جب اپنی مسجد بتا دیا، ان المساجد للہ، ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ پھر مسجدوں کی نسبت کسی اور طرف کیا جائے اللہ کے نام سے ہٹا کر، صحیح نہیں ہے۔ اللہ کو غصہ بہت آتا ہے، آج اللہ کا غصہ ہماری نظروں کے سامنے ہے بزرگوں، ہاں اللہ کا غصہ ہم سب جھیل رہے ہیں، پوری دنیا میں جھیل رہے ہیں۔ وجوہات پر ہم نہیں جا رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ آخر پوری دنیا میں ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان اللہ کے غضب کے شکار کیوں ہو رہے ہیں، ہم اس کی وجہ نہیں ڈھونڈتے ہیں، مگر وجہ سامنے آنی چاہیے۔ تو مسجد کو بنایا اللہ کے لیے، اور ایک حدیث میں اور اس میں اضافہ بھی ہے
یبتغی بہ وجہ اللہ، اس میں اللہ کی رضا ڈھونڈ رہا ہے، نام نمود نہیں، سرخروئی نہیں، اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے اس لیے ہم اللہ کے رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تب اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیں۔ اب پوری دنیا میں انسان کتنے اونچے درجے کا انسان ہو، کتنا پیسہ والا بھی ہو، تو وہ جو کچھ بھی دنیا میں گھر بنائے گا وہ اپنی ہی بساط کے اندر بنائے گا۔ چاہے شداد جنت بنا لے، لیکن اس کی جنت بھی اس کی بساط سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اللہ جو اپنے جنت میں جو گھر بنا دے گا وہ اپنی شان کے مطابق بنائے گا۔ وعدہ کتنا بڑا ہے کہ مسجد اللہ کے لیے بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا، اور یہ سچا وعدہ ہے اللہ کے سچے نبی ہم سب کے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اب ہر آدمی سوچتا ہے کہ کیسے بنائیں گے بھائی، اتنی بڑی مسجد کون بنا سکتا ہے؟ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ترمذی میں موجود ہے، اس میں فرمایا صغیرن او کبیرن، مسجد چھوٹی بنائے یا بڑی بنائے، اجر کا حقدار وہ بھی ہو۔ آسان ہو گیا مسئلہ، مگر پھر بھی انسان سوچتا ہے کہ چھوٹی مسجد بھی ہر کوئی بنانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ تو ابن ماجہ میں سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ اگر کسی نے چھوٹی سے چھوٹی مسجد بنائی، اور کتنی چھوٹی بنائی، فرمایا چیل کے گھونسلے کے اتنا بھی، چیل کے گھونسلے کے اتنا بھی مسجد میں حصہ لے لیا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا، اس کے لیے بھی یہی وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں گھر ملے گا۔ کتنا آسان ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہاں تو صرف وہ اندر کا جذبہ دیکھا جاتا ہے، کس کے اندر کتنا جذبہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے یہ اللہ کی نظر میں بہت مقبول ہے، ورنہ اتنی کم مدت میں جب آپ کے سامنے ایک تقاضا رکھا گیا کہ اتنی بڑی رقم برابر والی زمین کے لیے ادا کرنا ہے تاکہ وہ مسجد میں مل جائے، 60 لاکھ سے اوپر زیادہ، تو کبھی کبھی ہمارے دل میں بھی آتا تھا کیا ہو سکے گا اتنے کم وقت میں، جتنا کم وقت ملا ہے ایک امتحان دینے کے لیے۔ حالانکہ وہ محنت تو بہت پہلے سے چل رہی تھی، مگر جب بات فائنل ہوئی اور رقم ادا کرنے کی بات سامنے آئی تو جو وقت ملا تھا وہ بہت ہی سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ لیکن اللہ تو بہت بڑے ہیں، آپ کے دل میں اللہ نے ڈالا، اور اتنے کم مدت میں آپ نے جو حصہ لیا ہے انشاءاللہ آپ کو آپ کی امید سے بڑھ کر، یقین سے بڑھ کر اجر ملے گا۔ 60 لاکھ روپیہ ایک مسجد سے 3-4 مہینے کے اندر جمع ہو کر وہ زمین مسجد کو مل جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ بہت پاپڑ بیلا گیا ہے، بہت کھینچا تانی ہوئی ہے، وہ ہم اس کو دہرانا نہیں چاہتے ہیں۔ آج تو صرف اور صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ وہ سب محنتیں کامیاب ہو گئیں اور وہ زمین مسجد کو باضابطہ مل گئی۔ ایک بندے نے اپنی بساط بھر مسجد کے تھیلے میں اگر 5 روپیہ بھی خلوص کے ساتھ ڈالا ہوگا، وہ بھی امید لگائے اللہ اس کے لیے بھی گھر بنائیں گے۔
ایک آدمی نے اس مسجد کی تعمیر کے نام پر یا زمین کی خریداری کے نام پر ایک مشت 5 لاکھ روپیہ دیا ہے، اور خبردار کہا کہ امام صاحب کسی کو میرا نام پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ہے نا حوصلے کی بات؟ یہاں تو 10 روپے ہی خرچہ کر کے لوگ اخبار میں تصویر چھپا دیتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس مسجد میں کیسے کیسے مخلصین نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا اخلاص کتنے اونچے درجے کا ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی رقم دے کر کے بھی کہا کہ میرا نام ظاہر نہیں ہونا چاہیے، لکھ دیجئے بندے خدا، ہم اللہ کے بندہ ہیں، لکھ دیجئے، رسید ہی کاٹنا ہے نا، لکھ دیجئے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اب سوچئے آپ، ان کے اخلاص کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ 5 روپے والے کے اندر بھی وہی اخلاص ہے، اور 5 لاکھ روپے والے کے اندر بھی وہی اخلاص ہے، اور آپ نے اتنے بلند حوصلے کے ساتھ کام کیا، لیا حصہ ہے، اور مسجد کی زمین آ گئی، اس کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تعمیر کا جو کام اس میں ہونا ہے، تاکہ باضابطہ طریقے پر مسجد کے نقشے میں آ جائے اور نمازیوں کے حصے میں آ جائے، نمازیوں کو اس میں نماز پڑھنے کا باضابطہ موقع مل جائے، وہ دن بھی اللہ دکھلا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کا حوصلہ بہت بلند ہے، ہم جانتے ہیں۔ ہارون رشید کا نام سنا ہوگا، بغداد کا بادشاہ تھا، بہت دیندار قسم کا تھا۔ ہارون رشید کی بیوی نے مکہ مکرمہ میں ایک نہر بنا دیا تھا، نہر زبیدہ، کہ حاجیوں کو پانی کی بہت قلت ہو رہی ہے، اور گرمی کا موسم ہوتا تھا، اب تو پانی کا فوارہ اوپر سے چھوڑا جاتا ہے عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، تاکہ حاجیوں کو زیادہ گرمی نہ برداشت کرنا پڑے، اوپر سے مصنوعی بارش ہوتی ہے پائپ کے ذریعہ۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پینے کا پانی، وضو کا پانی نہیں مل رہا لوگوں کو، تو پوری نہر تو ہے، ابھی پانی نہیں ہے کیونکہ اب پانی کی کوئی کمی بھی نہیں ہے وہاں پر، لیکن اس نے نہر جو بنوا دیا، نہر چاہے سوکھی رہے چاہے پانی رہے، اس کو تو اجر ملتا ہی ہوگا، کہ حاجیوں کے آرام کے لیے، سہولت کے لیے پوری نہر کھدوا دیا، مینا عرفات ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ تک، اس میں پانی بھی چلا دیا۔ ہارون رشید بادشاہ تھا، بہت دین کا مزاج تھا۔ اس نے اسی حدیث کی بنیاد پر کہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیں، ہم دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگ بناتے ہیں، شاہی سلطنت، شاہی محل بناتے ہیں، لیکن اس کا کیا ہے؟ جب تک کہ یہاں پر ہیں تو اس کا نفع مل رہا ہے، جب آنکھ بند ہو گئی اس کا نفع ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ جو لمبی زندگی آئے گی وہاں بھی تو اس کی ضرورت پڑے گی، تو وہاں بھی کچھ ہو جائے، وہاں کے لیے بھی کچھ ہو جائے۔ تو اس نے یہ سوچ کر کے اعلان کر دیا کہ ایک مسجد ہم اپنے خرچ سے بنائیں گے، اس میں کسی کا چندہ نہیں شامل کریں گے۔ اپنی حیثیت کے مطابق اس نے ایک مسجد کا پلان کر لیا، اعلان کر دیا کہ ہم مسجد کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں کسی کا حصہ نہیں ہوگا، ہم تنے تنہا اس کا سارا خرچ بیئر کریں گے، برداشت کریں گے۔ جگہ طے ہو گئی مسجد کی، اور کام شروع ہو گیا۔ جو بڑے بڑے معمار تھے، مستری تھے، بلا لیے گئے، مزدور تھے، بلا لیے گئے، کام شروع ہو گیا۔ ایک آدمی مزدور اسی شہر کا، بغداد ہی کا، وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تو بادشاہ ہے، بڑی سے بڑی مسجد بنا لے گا، جنت میں محل مل جائے گا، اور ہم مزدور ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں، شام کو لا کے بال بچوں میں کھا پی لیتے ہیں، ہمارے پاس تو بساط نہیں ہے، ہم تو مسجد نہیں بنا سکتے، ہم تو اللہ کے ہاں محروم رہ جائیں گے۔ پھر اس کے دل میں ایک ترکیب آ گئی، دلچسپ ترکیب ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، رات کو تنہائی میں اس نے کچھ اینٹ کا انتظام کیا، اور چپکے سے وہ اینٹ لا کر کے ہارون رشید کے اس اینٹ میں شامل کر دیا جو مسجد کی تعمیر کے لیے اس نے جمع کروایا تھا۔ چپکے سے کچھ اینٹ لایا، خرید کر کے اپنے پیسوں سے جو کمایا تھا دن میں، اسی پیسوں سے خرید کے لایا، اور چپکے سے رات کے وقت میں لا کر کے اس میں ملا کر رکھ دیا اور چلا گیا۔ اس کی بساط وہی تھی، اپنی بساط پر اس نے کوشش کر لیا۔
مسجد تعمیر ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ہارون رشید نے خواب میں جنت کو دیکھا، اور جنت میں اگل بغل میں 2 عالیشان محل دیکھا، اور دونوں کے دروازے پر جنت والے کا، محل کا والے کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام تھا۔ ایک پر ہارون رشید کا نام لکھا ہوا تھا اور دوسرے محل پر اس مزدور کا نام لکھا ہوا تھا۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ سچائی ہے اور حقیقت ہے۔ سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے ایک مرتبہ جنت کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جنت کی سیر کر رہا تھا، تو میں نے ایک بڑا خوبصورت مکان دیکھا، بڑا خوبصورت، جس کی اینٹیں سونے چاندی کی تھیں اور اس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ تو میں اتنا خوبصورت مکان دیکھ کر ذرا رک گیا اور جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، جنت میں اتنا خوبصورت عالیشان مکان کس کا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تو تھا کہ ابو بکر ہی ہو سکتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو مقام محمود میں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ آپ کے جو 1 نمبر کے بعد والے دوسرے نمبر کے دوست ہیں نا، انہی کا ہے، یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرے عمر کا اتنا خوبصورت مکان ہے جنت میں تیار، تو ذرا سا اس کا دروازہ بھی دیکھ لیں۔ یہ تو بیک سائڈ میں نے دیکھا تھا، پیچھے والا حصہ اتنا خوبصورت تھا، ذرا آگے دیکھ لیں۔ دروازے کی طرف گئے اور سوچا کہ سیڑھی سے ذرا سا اندر جا کے دیکھ لیں، تو دیکھا کہ اس کے سیڑھی پر جنت کی حور عین وضو کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے کہ میں نے قدم پیچھے ہٹا لیا کہ پھر عمر کو جب بتاؤں گا تو اس کو تو غیرت آ جائے گی، بہت غیرت مند آدمی ہے۔ تو حضور نے تو میری اس کو دیکھ لیا، حور کو دیکھ لیا۔ تو یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دم جذبات میں آ گئے، کہا کہ علیک غاری یا رسول اللہ، میں آپ پر غیرت کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اگر دیکھ کے آئے ہیں تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کبھی دکھلا بھی دیتے ہیں۔ ہارون رشید کو دکھلا دیا، اس کی بیوی کو بھی جنت میں مکان دکھلا دیا۔ ہاں، یہ بھی واقعہ ہے، پھر انشاءاللہ کبھی۔ تو ہارون رشید نے دوسرا مکان جو دیکھ لیا تو سوچا کہ ذرا سا اس کو اندر بھی دیکھ لیں، تو روک دیا گیا دروازے پر، یہ آپ کا نہیں، آپ اپنے مکان میں جا سکتے ہیں، یہاں نہیں جا سکتے، یہ تو آپ کے شہر کے مزدور کا مکان ہے۔ کہا مزدور تو میرے شہر کا، میری رعایا کا ہے۔ کہا وہ سب رعایا وعایا کا مسئلہ دنیا میں، یہاں نہیں، یہاں جنت میں سب برابر۔ جیسے مسجد میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مسجد میں آنے کے بعد سب برابر، اسی طرح جنت میں جانے کے بعد سب برابر۔ صبح میں ہارون رشید نے اعلان کیا کہ ذرا اس نام کا مزدور تلاش کرو کہاں پر رہتا۔ تو اہلکار دوڑے، پولیس والے دوڑے اور پکڑ کے لے آئے۔ وہ ڈرتا ہوا آگے کھڑا ہو گیا سامنے۔ تو ہارون رشید نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ کیا کون سا کارنامہ انجام دیا تھا کہ تمہاری بلڈنگ میرے بلڈنگ کے بغل میں بنی ہے جنت میں؟ کیا کر دیا تم نے؟ ہم نے تو مسجد بنا دیا اتنی بڑی، تم نے کون سا کیا کہ تمہاری بلڈنگ بھی میرے بلڈنگ کے برابر میں بن گئی جنت میں؟ یہ تو میں دیکھ کے آ رہا ہوں، تم بتاؤ، سچ سچ بتانا۔ میں نے کہا کہ حضور میں کیا کر سکتا ہوں، دن بھر محنت کرتا ہوں، شام کو مزدوری لاتا ہوں، بال بچوں میں کھا لیتا ہوں، لیکن جب آپ نے اعلان کر دیا کہ میں اپنے خرچ سے مسجد بناؤں گا، کسی کو شامل نہیں کروں گا، تو میں نے بھی ٹھان لیا کہ میں شامل ہو ہی جاؤں گا۔ آپ کو بتائے بغیر میں شامل ہو گیا۔ چند اینٹیں میں نے خریدی اپنے مزدوری کے پیسے سے، اور وہ لا کر میں نے آپ کی اینٹوں میں ملا دیا، تو اللہ کے ہاں کوئی کمی تو ہے نہیں، آپ کو آپ کے مسجد کے برابر میں اس کے شان کے مطابق مال مل گیا، ہم کو ہماری کمزوری کے باوجود چند اینٹوں کے بدلے میں مال مل گیا۔
اللہ کی شان بہت بلند ہے. صرف اور صرف اخلاص کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کے اندر اخلاص عطا فرما دے کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کوئی کام کیا جائے. دیکھیے مسجدوں کی عظمت، اس کی اہمیت اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے تو مسجدوں میں آج بھی جگہ نہیں ملے گی نمازیوں کو. ہم نے مسجد کی عظمت و اہمیت کو سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ کی نظر میں یہ کتنی قیمتی جگہ ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کو مسجدوں میں اتارتا ہے اور پھر مسجدوں سے مسلم آبادی پر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے. مسجدوں میں رحمت اترتی ہے. کہ ہم نے مسجد سے رشتہ توڑا ہوا ہے تو اللہ نے کہا جب تم نے ہماری مسجد سے رشتہ توڑا ہے تو ہم تم سے رشتہ توڑ دیتے ہیں. اب تم پکارو ہم کو کہاں سے پکارو گے؟ تم بازاروں میں ہم کو پکارو گے، تم اپنے گھروں میں ہم کو پکارو گے. ہم تو تم کو مسجد میں پکارنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم نے مسجد سے تم کو پکارا ہے نا. کہو مسجد سے مسلمانوں کو، ایمان والے کو پکارا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ. تو تمہاری کان میں آواز ہماری نہیں جا رہی اور تم مسجد سے ہم کو، اپنے گھر سے ہم کو پکار رہے ہو. ہم بھی اپنا منہ پھیر لیتے ہیں. ہمیں مسجد کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اللہ پاک نے زمین بنایا تو زمین پر سب سے پہلے اللہ نے اپنا گھر بنایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. زمین پر سب سے پہلے عبادت کے لیے، لوگوں کے لیے عبادت کا جو گھر بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ اپنا گھر تھا، وہ مکہ مکرمہ میں تھا جہاں آج خانہ کعبہ کھڑا ہوا ہے. سب سے پہلی زمین وہیں پر بنائی گئی، اسی لیے اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے. اس وقت میں پوری خالی پانی ہی پانی تھا. جب اللہ نے زمین کو بسانا بنانا چاہا تو وہاں پر ایک بلبلہ سا اٹھا اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے جما دیا اور پھر اسی کو پھیلا دیا تو یہ ساری زمین بن گئی. آج وہاں پر خانہ کعبہ ہے. لیکن اس وقت میں خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، اور ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرو. اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، ظاہر بات اس وقت میں جو کچھ بھی تھا وہ پتھر کو لانا، پتھر پہ رکھنا، پتھر کو لانا، پتھر پہ رکھنا، یہی تعمیر کا مسئلہ تھا. اس وقت میں نہ سیمنٹ کا مسئلہ ہے، نہ چونے کا مسئلہ ہے، نہ یہ نہ وہ. دیوار کھڑی ہو رہی، اونچی ہو گئی. اب کیا کریں؟ آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ نے فرمایا ایک پتھر رکھو نیچے، اس پر کھڑے ہو جاؤ. پتھر رکھا، اس پر کھڑے ہو گئے، پھر تعمیر کرنے لگے. اب پھر دیوار اونچی ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو اللہ نے نیچے والے پتھر کو لفٹ بنا دیا. تو اٹھو، وہ پتھر اٹھ رہا، اب پھر کام ہو رہا. اس کو اللہ نے قرآن پاک میں اس پتھر کا نام رکھ دیا مقام ابراہیم. اتنا اونچا درجہ مل گیا ایک پتھر کو، ہے نا. اس پتھر کا کمال کیا ہوا کہ اللہ کا خلیل اس پتھر پہ کھڑا ہو کر کے اللہ کا گھر بنا رہا تھا تو وہ پتھر مقام ابراہیم بن گیا. اب قیامت تک کے لیے اس کو حرم شریف میں جگہ مل گئی اور سارے نبیوں کو اور سارے ایمان والوں کو حکم ہو گیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اس کو نماز کی جگہ بناؤ. اب وہ بیچ میں کھڑا ہے سنہرے خول کے اندر اور حاجی یہاں کھڑے ہوتے ہیں، سامنے مقام ابراہیم، اس کے سامنے خانہ کعبہ. منہ تو قبلہ کی طرف ہی ہوتا ہے لیکن مقام ابراہیم پر نماز اس کے سیدھ میں نماز پڑھی جاتی ہے. اے دیکھیے قیامت تک اس پتھر کا مقام کتنا بلند ہو گیا. حالانکہ وہ مسجد تو نہیں ہے لیکن مسجد کی تعمیر اس پتھر پہ ہوئی ہے کھڑے ہو کر. سمجھ میں آیا مسجد کا مقام کتنا بلند ہے.
اور اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حکم فرمایا وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اے میرے نبی اور نبی کے بیٹے اسماعیل، ہمارا آپ کا وعدہ ہے، عہد ہے کہ میرے گھر کو پاک صاف کیجئے، میرے گھر میں جھاڑو لگائیے، میرے